کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب چونکہ اہل بیت کے بہت سے گھرانے والے امام حسین کی محبت میں اسلام کی خاطر کربلا میں قربان ہو چکے ہیں، اب حضرت امام قاسم بن حسن کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے۔ امام قاسم بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشفق و مہربان چچا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا چچا جان، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کے نام پر اپنی جان قربان کریں۔ امام قاسم بن حسن مجتبی نے جب یہ الفاظ کہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے، تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی آخری نشانی ہو۔ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے بعد کون رہے گا، اس لیے کہ تم میرے دل کا قرار اور سکون ہو۔ ابھی امام قاسم بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما اسی کشمکش میں تھے کہ کس طریقے سے کربلا جانے کی اور شہید ہونے کی اجازت طلب کی جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا منصب کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اتنے میں خیال آیا کہ میرے والد بزرگوار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک تعویذ عطا کرتا ہوں، جب تم پریشانی میں مشکلات میں گر جاؤ اس وقت تم نے اس تعویذ کو پڑھ لینا، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فوراً آپ نے اپنے بازو سے امام حسن کی وہ تحریر، وہ تعویذ کو نکالا اور جب کھول کر دیکھا اس میں لکھا تھا کہ میرے شہزادے، جب تمہارے چچا امام حسین پر تکلیف کا وقت آئے تو تم اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے چچا جان امام حسین کے پاس پہنچے، کہا یہ تحریر ملاحظہ فرمائیے اور اللہ کے لیے مجھے قتل ہونے کی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے المختصر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے جنتی شہزادے، میں تمہیں اجازت عطا کرتا ہوں، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے اور پہلے اپنے اہل بیت سے ملاقات کر لو، پھوپھی جان سے، گھر والوں سے مل لو۔ ملاقات کرنے کے لیے امام قاسم پہنچتے ہیں، آخری سلام عرض کیا، چونکہ اب یہ آخری ملاقات ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ امام قاسم جذبہ حیدری لے کر اور جذبہ جوش جہاد میں اس قدر پر نظر آتے ہیں کہ اشعار پڑھتے ہوئے، فخری اشعار پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اہل بیت کی نسبت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میدان کربلا میں پہنچے، یزیدی لشکر کے سامنے پہنچتے ہیں اور کسی فرد میں، کسی ماں کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ آ کے امام قاسم کا مقابلہ کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارزق پہلوان کو ان کے مقابلے میں بھیجا جائے جو 1000 افراد سے تنہا مقابلے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر جب ارزق پہلوان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان سے مقابلہ کرو، وہ مسکراتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس چھوٹے بچے سے میں مقابلہ کروں جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے، یہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کی رگوں میں نبی اور علی کا خون دوڑ رہا ہے اور یہ اہل بیت کے بہادر نوجوان ہیں۔ المختصر یہ کہ پھر ارزق پہلوان نے پہلے اپنے 3 بیٹوں کو امام قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ حیدر کرار کے پوتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے گھرانے والے ہیں۔ امام قاسم نے ایک ایک وار میں اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا، فاصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد اب کہا کہ اب تو آ مقابلے میں اے ارزق پہلوان۔ اللہ اکبر! کیسا بہادری کا جذبہ ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ارزق پہلوان مقابلے کے لیے آتا ہے۔ امام قاسم نے وہی اپنی تلوار اٹھائی ہے اور اللہ کی نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں اور اس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ ارزق پہلوان پر وار کرتے ہیں کہ ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ زمین پر گرتا ہے اور واصل جہنم ہو جاتا ہے۔
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे इमाम हसन के शहजादे अली मुर्तज़ा के पोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं। इस जवां मर्दी और बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं कि बातिल कुव्वतें और बातिल फौजें लर्ज़ा बरंदाम हो जाती हैं। और इस तरीके से अल मुख्तसर ये कि फिर इन्होंने सोचा कि तन्हा इमाम कासिम का इस 22 साला नौजवान का मुकाबला करने की तन्हा किसी में हिम्मत और ताकत नहीं है। चुनांचे इन्होंने कहा कि हम लश्कर की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में इन पर मुकाबला करते हैं। अल्लाह अकबर। जब इन यजीदी भेड़ियों ने ग्रुप की शक्ल में मुकाबला किया, चार जानिब से नेज़ों की और हथियारों की बारिश होने लगती है। और इसी तरीके से ये अहले बैत का ये 22 साला नौजवान अल्लाह की रज़ा के लिए, इमाम हुसैन की रज़ा के लिए, अहले बैत के घराने के लिए ये और इस्लाम की खातिर इमाम कासिम बिन हसन मुज्तबा शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए।